السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بالشکر علیہ بطاعتی، یعنی اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت اور میرے اس احسان کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ بالشکر علیہ بطاعتی، میری اطاعت کر کے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس تفصیلی اضافے سے حضرت مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کے احسانات اور اس کی نوازشات کو صرف زبانی طور پر یاد کر لیا کرو، مجلسوں میں ذکر کر لیا کرو اور اپنی بزرگی اور فضیلت کے قصیدے گاتے پھرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور دین اسلام میں داخل ہو کر عملی طور پر نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ یہی حقیقی یاد ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمی زمانے ہیں، اور اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو۔ عالمی زمانہم، اس اضافے سے مراد یہ ہے کہ مطلقاً ہر زمانے پر بنی اسرائیل کو فضیلت سے نہیں نوازا گیا، بلکہ ان کے زمانے والوں پر، ان کے زمانے کے جو عالم کے لوگ تھے ان پر انہیں فضیلت عطا فرمائی گئی۔ چونکہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی ما سوی اللہ پر فضیلت سے لازم آتا کہ امت محمدیہ پر بھی فضیلت حاصل ہو، حالانکہ امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل ترین ہے۔ اسی امت محمدیہ کو خیر امت سے یاد فرمایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم سے اس زمانے کے موجودین مراد ہیں، نہ کہ مطلق موجودین۔ اسی کی طرف اشارہ ہے عالمی زمانے ہی۔ واتقوا، خافوا یوما لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا هو یوم القیامہ، اور ڈرو، خوف کرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ بن سکے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، یعنی کسی کافر کے کوئی کام نہ آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ ولا يقبل بالتاء والياء منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں یقبلو یا اور تا، یعنی یقبلو اور تقبلو دونوں قرات ہے، یعنی اس کے لیے سفارش ہی نہیں ہوگی کہ قبول کی جائے، جیسا کہ فما لنا من شافعین سے معلوم ہوتا ہے۔ خیال رہے یہاں شفاعت کی دو صورتیں نکل سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کفار کے لیے سرے سے شفاعت کا وجود ہی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شفاعت تو ہو مگر قبول نہ کی جائے۔ حضرت مفسر علام نے لیس لہا شفاعتن سے اس بات کو واضح کیا کہ یہاں نفی شفاعت کی پہلی صورت ہے، یعنی یہ کہ کافروں کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں کہ قبولیت کا سوال پیدا ہو۔ اور اگر دوسری صورت مراد لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا آیت کا کہ اگر کافروں کے لیے شفاعت ہو بھی تو قبول نہیں کی جائے گی، جیسے لا تقبلو سے اشارہ ہے۔ اور یہاں شفاعت نکرہ تحت نفی ہے، لہذا ہر قسم کی شفاعت کی نفی ثابت ہوگی، اسی لیے ایک مقام پر فرمایا گیا فما لنا من شافعین۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کے اندر کسی ضرورت مند کی مدد کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، جو چیز مثلا کوئی مقروض ہے اس کے ذمے تھی وہی دے کر اسے بچا لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی قرض دار ہے، اس کے ذمے کسی کا قرض ہے اور اس بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے اس شخص کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کا وعدہ کر کے یا اس کا قرض ادا کر کے اسے آزاد کرا لیا، اسے جزا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی کی سفارش کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جائے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس ضرورت مند کی طرف سے جرمانہ دے کر کسی مصیبت سے بچا لیا جائے، اسے فدیہ کہتے ہیں۔
اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنی طاقت اور اپنے زور اور اثر سے کسی کی مدد کر دی جائے، اسے نصرت کہتے ہیں۔ کفار کے لیے مدد کے چاروں راستے قیامت میں بند کر دیے گئے۔ اس طرح کہ لا تجزی نفس عن نفس سے مدد کا پہلا راستہ بند کر دیا گیا، اور لا یقبل شفاعت منہا شفاعتوں سے سفارش کفار کی نفی فرما دی گئی، اور لا یؤخذ منہا عدل سے مدد کا تیسرا دروازہ بند کر دیا گیا، اور ولا هم ینصرون سے چوتھے راستے کو بھی بند کر دیا گیا۔ گویا کفار کو دنیا ہی میں آخرت کی ساری بھلائیوں سے مایوس کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ آخرت میں ان کی نجات کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ لیکن نیکوکار مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ، ایک طرف اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، تو دوسری جانب امت کے گناہ گاروں کے لیے خود سرور کائنات مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امید افزا ارشاد موجود ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نیک مسلمان جنت میں تو جائیں گے ہی، گناہ گار مسلمانوں کے لیے آخرت میں مدد اور غم خواری کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ آخرت کی ساری بھلائیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی سفارش، ہر قسم کی مدد کے راستے واہ ہوں گے، برخلاف کفار کے۔ ولا یؤخذ منہا عدل فداء ولا هم ینصرون یمنعون من عذاب اللہ، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کسی طرح کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ لا تجزی نفس عن نفس میں نفس اول سے نفس مومن اور نفس آخر سے نفس ثانی سے نفس کافر مراد ہے۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مومن متقی بھی کسی کافر کی حاجت روائی نہ کر سکے گا۔ دراصل یہاں بنی اسرائیل کے اس دعوے کا غلط مقصود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت میں ہمارے باپ دادا اور ہماری قوم میں پیدا ہونے والے انبیاء ہمیں اللہ کے عذاب سے ضرور بچا لیں گے۔ اس نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس دھوکے میں نہ رہو، کیونکہ آخرت میں کوئی مومن یا کوئی نبی کسی کافر کی مدد نہ کرے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ وَالْخِطَابُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمْنِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا بما انعم على آبائهم تسکینا لهم بنعمت اللہ لیؤمنوا، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو، اس آیت سے اور ماں باپ کی آیت سے ان یہودیوں کو خطاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ ان کے باپ داداؤں پر کیے گئے احسانات کی خبر دی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ایمان لے آئیں۔ نجیناکم اے آباءکم، یہاں کم ضمیر کی تفسیر آبا سے کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ نجینا کا مفعول یہاں بھی بحث مضاف ہے، کیونکہ نجات کا یہ واقعہ موجودہ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر نسبت موجود بنی اسرائیل کی طرف کی گئی کیونکہ وہ اصول تھے اور یہ فروع، لہذا اصول کی نجات فروع کی نجات ہے کہ اگر وہ اصول ہی نہ ہوتے، نہ بچتے، تو یہ فروع کہاں سے پیدا ہوتے۔ من آل فرعون یسومونکم یذیقونکم سوء العذاب اشدہ، والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یذبحون بیان لما قبلہ ابناءکم المولودین ویستحیون یستبقون نساءکم، یعنی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون کی غلامی سے نجات بخشی۔ یسومونکم یذیقونکم سوء العذاب اشدہ، یعنی وہ تم کو بدترین عذاب چکھا رہے تھے، یعنی شدید ترین، اشدہ شدید ترین عذاب۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، اور یہ یسومونکم جملہ یہ نجیناکم کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے نومولود لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے۔ بیان لما قبلہ، یہ یذبحون ما قبل سے بدل ہے۔
وَيَسْتَحْيُونَ يَسْتَبِقُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو یہ زندہ چھوڑ رہے تھے۔ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ أَنَّ مَوْلُودًا يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ سَبَبًا لِذِهَابِ مُلْكِكَ، کیونکہ بعض کاہنوں نے فرعون سے یہ کہہ رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ، اس سے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کو تخت سے نیچے اتار دیا۔ اس نے کاہنوں سے اپنی خواب کی تعبیر دریافت کی تو کاہنوں صاف صاف بتایا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ اس طرح چند ہی سالوں میں فرعون نے 12,000 بچے اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بچے قتل کرا دیے اور 90,000 حمل گروا دیے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تب قبطیوں یعنی فرعون کی قوم کے بااثر افراد نے درخواست کی کہ اگر یہی حال رہا تو بنی اسرائیل سب کے سب فنا ہو جائیں گے، پھر ہمیں غلام کہاں سے ملیں گے؟ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرعون کی طرف سے مقرر کردہ دائی آپ پر عاشق ہو گئی اور پھر آپ کو بچانے کی یہ تدبیر نکالی کہ ایک بکری کا ذبح کیا ہوا بچہ ہانڈی میں ڈال کر دروازے پر موجود پہرے دار سپاہیوں کے پاس لے گئی اور کہا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا جسے میں نے ذبح کر دیا ہے اور اسے دفن کرنے کے لیے جنگل میں لے جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اس پر اعتبار کر لیا اور کوئی مزید تحقیق نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پر پرورش پاتے رہے، مگر نجومیوں نے فرعون کو پھر یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون اس خبر سے بہت پریشان ہو گیا اور کوتوال کو سخت تنبیہ کی، اور کوتوال نے سپاہیوں پر سختی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے سارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، ہاں عمران کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نہیں قتل کیا ہے۔ کوتوال نے حضرت عمران کے گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ سپاہی حضرت عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے سپاہیوں کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر لوٹ گئے۔ پھر دیکھا تو تندور سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن خدا کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن ہو چکی تھی۔ آپ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ فرزند کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے ان کو دریائے نیل میں بہا دینا بہتر ہے، شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا کر لے جائے اور پرورش کرے۔ چنانچہ گھر کے لوگوں نے مشورہ کر کے محلے کے ایک بڑھئی سے لکڑی کا صندوق بنوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ دریائے نیل سے ایک نہر نکال کر فرعون کے باغ میں پہنچائی گئی تھی جس کا نام تھا عین الشمس۔ یہ صندوق اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ اور دیگر خدام کے ساتھ باغ کی سیر کر رہا تھا۔ خدام نے وہ صندوق دیکھا تو اٹھا کر لے آئے۔ کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا۔ فرعون نے کہا یہ تو وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جس کی نجومیوں نے ہمیں خبر دی ہے، لہذا اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کسی طرح اس کو سمجھا لیا اور اس بچے کی پرورش میں لگ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے آپ کی والدہ ہی کو لا گیا، چونکہ منقول ہے کہ آپ کسی اور عورت کا دودھ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔
پھر آپ کی والدہ کی دودھ پلانے کی اجرت ایک اشرفی روزانہ مقرر ہوئی۔ آپ کی پرورش ہوتی رہی اور جب آپ تقریباً جوان ہو گئے تب پھر آپ کا میلان قلبی بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا اور آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ وفی ذالکم العذاب او الانجا بلاء ابتلاء و انعام، اور یاد رکھو اس عذاب یا نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش یا انعام ہے۔ چونکہ ذالکم میں دو احتمال ہیں، ذالکہ کا مشابہ عذاب بھی ہو سکتا ہے یا انجا بھی، اس لیے حضرت مفسر نے بلاؤں کی تفسیر ابتلاء اور انعام سے کی کہ یہاں بھی دو احتمال ہیں۔ اگر ذالکہ کا مشارن عذاب ہے تو یہاں بلا آفت کے معنی میں ہے، اور اگر مشامل انجا ہے تو یہاں بلا انعام کے معنی میں ہے، جس کی تفسیر حضرت مفسر نے انعام سے کی ہے، کیونکہ جس طرح آزمائش مصیبت پر ہوتی ہے اسی طرح انعامات و احسانات سے بھی ہوتی ہے۔ خیال رہے اذ نجیناکم سے سابقہ آیات میں بنی اسرائیل پر جن انعامات و احسانات کا اجمالاً ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں سے مسلسل کئی رکوع تک انہی انعامات کی قدر تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ ایک طرف یہ احسانات اور انعامات ہیں جو خدا تعالیٰ نے تم پر کیے، اور دوسری طرف تمہارے یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کر رہے ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آل فرعون میں آل اہل کا مترادف ہے، اور مراد اس سے فرعون کی قبطی قوم ہے۔ آل اور اہل میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اہل کا استعمال عام ہے، اشراف اور غیر اشراف سب کے لیے، اور آل صرف اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خصوصیت اور اہمیت رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرعون کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام یا علم نہیں ہے، قدیم شاہان مصر کا لقب تھا، جیسا کہ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، یا یوں سمجھ لیجیے ہندوستان کے اندر جیسے والی حیدرآباد دکن کو نظام کہا جاتا تھا۔ اگرچہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ یکے بعد دیگرے دو بادشاہ تھے، لیکن راج یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ اور فرعون تھا اس کا اصلی نام ولید بن مصعب تھا۔ یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا جو اپنی اعلیٰ درجے کی ذہانت اور نہایت عیاری اور مکاری سے تخت نشین ہو گیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر فرعون یہی ہے کہ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر یہ ملک شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش اس کے ہاتھ نہ آیا تو تلاش رزق کے لیے مصر آ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے، اور پھر اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والوں نے ٹیکس لینے والوں نے اس سے کئی جگہ محصول لیا، اور اس طرح یہ محصول دیتے دیتے جب بازار آیا تو اس کے پاس صرف ایک تربوز باقی بچا تھا۔ سب محصول میں چلے گئے تھے۔ یہ سمجھ گیا کہ ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بہت مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مرنے والوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ مجھے 5 درہم دو، پھر دفن کرنے دوں گا۔ اس بہانے سے چند دنوں میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک دن کوئی بڑا آدمی دفن کے لیے لایا گیا۔ اس نے اس کے وارثوں سے بھی روپیے مانگے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے درہم وصول کرنے کے لیے؟ تو یہ فرعون بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا ہے۔ میں آپ کو خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بڑی بدامنی ہے۔ میں نے تھوڑے عرصے میں
ظلماً اس قدر مال اکٹھا کر لیا ہے تو دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سارا مال جو جمع کیا تھا بادشاہ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کے ملک کا انتظام درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے اس فرعون کو کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا نظام اچھا ہو گیا۔ اور چونکہ اس نے رعایا اور امرائے سلطنت کو خوش رکھا تھا، اس لیے جب بادشاہ مصر مرا تو لوگوں نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا، یعنی اسی فرعون کو جس کا اصل نام ولید بن مصعب تھا۔